یہ ضروری ہے، لیکن کوئی ضروری بات کرنا یا سلام کا جواب دینا منع نہیں ہے۔ وضو کو نماز کی طرح بنانا، اس میں بالکل کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ یہ بھی اصل میں بدعت ہے۔ بدعت کے معنی ہے دین میں نئی چیز پیدا کرنا جو دین میں نہیں ہے۔ انہی صاحب کے دریافت کرنے پر کہ کیا دوران اذان سلام کا جواب دے سکتے ہیں، حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ اذان میں جو کہا جا رہا ہے وہی دہرائیں، لیکن اس میں کوئی ضروری بات کرنا یا کوئی سلام کرے جواب دینا منع نہیں ہے۔ بعض ضروری باتیں ہوتی ہیں، مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور کوئی شخص اس کے اوپر پاؤں رکھنے والا ہے، اگر وضو کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاؤں مت رکھو یا تم گرنے والے ہو یا بچھو آ رہا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت بھی سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا کھانا بھی نماز کے برابر ہو گیا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ کھانا کھاتے وقت بات کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ ایک تو یہ کہ انسان پوری طرح سے کھانے کی طرف متوجہ نہ ہو، یعنی اگر انسان کا خیال بالکل کھانے کی طرف ہو تو زیادہ کھاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانا ایک تفریح کی چیز ہے، کھانے سے تو انسان کی نفس کی تفریح ہوتی ہے، محنت اور مشقت کے بعد راحت ہوتی ہے، ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، خاندان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے وقت ہی سب کو مل جل کر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، کیا اس وقت بھی انسان نماز کی طرح خاموش بیٹھ جائے؟ یہ تو لوگوں کو بالکل خوش زندگی کی طرف لے جانا ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ شریعت میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کھانا کھاتے وقت انسان بات نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانا کھاتے وقت کتنی ہی باتیں، بڑی بڑی تقریریں ہیں۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ قرآن پاک یا وظائف پڑھتے وقت سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اشارے سے کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جب آپ ایک روحانی کام کر رہے ہیں، اللہ کی طرف آپ کا دل لگا ہے تو اس کو ہٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ بڑی چیز ہے۔ جتنے انہماک سے آپ کوئی کام کریں اتنا ہی روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بیچ میں بات کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ کریں۔ کوئی ضروری بات ہو تو کر سکتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ بالکل نہ بولیں۔ سلام کا جواب آپ کی حالت پر ہے، یعنی اگر بہت زیادہ انہماک ہے تو نہ کریں۔ یہ سب اصول کے اوپر مبنی ہیں، خاص طور سے ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں انہوں نے یہ باتیں سمجھائی ہیں، جو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور آپ کی تعلیم سے یہ چیز بالکل صاف ہے۔ صحابہ کرام کا عمل بھی یہی تھا، وہ ہمیشہ ہر چیز کا مقصد دیکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک اندھی تقلید ہوتی تھی کہ اگر ایک رکن ادا کرنا ہے تو عمل ہی کر رہے ہیں بغیر اس کے کہ اس کے مطلب کی طرف سوچیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا مقصد دیکھتے ہیں۔ بزرگوں نے بھی یہی سب چیزیں بیان کی ہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ مثلا نماز میں بات کرنا کیوں منع ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ تو اللہ کے سامنے حضوری ہے، جیسے بہت بڑے آدمی کے سامنے تم حضوری میں ہو تو یہ تو نہیں ہے کہ آپس میں بات کرو، بلکہ جس کے پاس تم آئے ہو اسی کی طرف متوجہ رہو، ورنہ بے ادبی سمجھی جائے گی۔ یہ تو اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے، اس کے حضور میں کھڑے ہو، اس کا کلام پڑھ رہے ہو، اس کی تہذیب کر رہے ہو اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف متوجہ ہو جاؤ، اس سے منع کیا گیا ہے تاکہ پورا اہتمام اور انہماک ہو۔ یہ اصول ہے، وہی اصول ہے جو لوگ وضو میں اور وظائف میں بات کرنے کو منع کرتے ہیں۔ اس میں فرض ہے اور اس میں صرف ایک اچھی بات ہے کہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، نماز بات چیت سے ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو یا وظیفہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ تم کو یہ کسی نے بتایا ہے کہ ذکر کرو یا اس قسم کی کوئی چیز پڑھو اور تمہارا خیال بالکل ادھر ادھر نہ ہو، یعنی ایک قسم کی مشق ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس میں تم بات کرو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تنہائی میں کرو تاکہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ یہ سب روحانی اصول کے اوپر مبنی ہے، خامخواہ کے لیے نہیں ہے، اور یہ پہلے نہیں تھے۔ شروع میں جب صحابہ کرام مسلمان ہوئے، آپ کی پیروی کرنا شروع کی تو ان کی
حالت ایسی تھی کہ ان چیزوں کے عادی نہیں تھے۔ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرنے سے منع نہیں کیا، یعنی جیسے کوئی نماز میں آتا تھا تو چپکے چپکے کسی سے کوئی بات پوچھ لیتا تھا، جیسے بے تکلفی کا عالم تھا۔ بعد میں یہ حکم ہوا۔ اس میں شرعی مسلک ایک تو ہے کہ جتنا ہو سکے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو،